رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں جماعت کے اندر مفاہمتی کوششیں آپ کو لگتا ہے کہ کارگر ہو سکتی ہیں، اس کی تائید بانی حاصل کریں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کوٹ لکھپت جیل میں جتنے رہنما بیٹھے ہیں وہ بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، خط بھی منظر عام پر آیا تھا، اس کے باوجود یہ تمام تر کوششیں دم توڑتی دکھائی دیں۔ دیکھیں مفاہمت کیا ہوگی، مقصد کیا ہوگا، اس کا ایک سیاسی نتیجہ اور نقشہ کیا ہوگا کہ نقشہ اگر یہی مخلوط نظام ہے تو اس وقت تحریک انصاف کی قیادت مخلوط نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی جدوجہد مخلوط نظام کے خلاف ہے۔ اچھا، اور اس وقت مخلوط نظام کو چلانے کے لیے جو ماضی میں اسی قسم کے نظام کے خلاف تھے وہ آج کل مہرے بنے ہوئے ہیں، اور ہماری جو مقتدرہ ہے اس کو یہ نظام راس ہے اور اس کو وہ اسی طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے تحریک انصاف کے پاس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت اور مزاحمت میں سے ایک چوائس ہے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اچھا، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ مفاہمت اور مزاحمت دونوں ساتھ چلتے ہیں، لیکن مزاحمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہتھیار اٹھا لیں، مزاحمت یہ بھی نہیں ہوتی کہ ہمیشہ آپ سڑکوں پہ رہیں، ہڑتال کرتے رہیں۔ مزاحمت بیان سے ہوتی ہے، مزاحمت ادب سے ہوتی ہے، شاعری سے ہوتی ہے، سماجی اور سیاسی بیانیوں سے ہوتی ہے، اور وہ مزاحمت کسی نہ کسی صورت میں سوشل میڈیا پر تحریک انصاف چلاتی رہتی ہے، اور عوام کے اندر جو مکالمہ ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے جو مین سٹریم میڈیا ہے یا سیاسی حلقے ہیں اس میں نتر کر کبھی نہیں آ سکتا، نہ آتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ لیکن رسول بخش رئیس صاحب، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نہ مفاہمت کی نہ مزاحمت کی، کیا واقعی بالکل بند گلی میں جا چکی ہے پی ٹی آئی؟ کوئی ایک ونڈو بھی اوپن نہیں ہے ان کے لیے؟ کوئی ونڈو بھی ان کے لیے اوپن نہیں ہے، سب دروازے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بات تو پہلے ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کے بانی اور قائد کو ملنے نہیں دیا جاتا، اپنے پارٹی کے لیڈر سے اس طرح سے ملاقاتیں نہیں کر سکتے جس طرح سے کہ ماضی میں ہوا کرتی تھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ تحریک انصاف کو معلوم ہے، ہم زیادہ پریشان ہیں اڈیالہ جیل کے قیدی کے بارے میں کہ جی وہ ان کو باہر لانا، اس کے بارے میں وہ زیادہ اس وقت پریشان نظر آتے ہیں جن کو تحریک انصاف سے نکالا گیا ہے، اور کس بنیاد پہ نکالا گیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ پارٹی کو انہوں نے اس وقت چھوڑا جس وقت پارٹی بہت مشکلات کا شکار تھی۔ وہ کیوں اتنا اس میں اذیت ناک کیفیت میں ہے کہ جی مفاہمت کرنی چاہیے اور یہ ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے؟ ٹیمپریچر کم ہے، ٹیمپریچر تو آپ دیکھیں کہ نومبر کا مہینہ ہے، سال ہونے والا ہے ان واقعات کو کہ جب تحریک انصاف نے یہاں پہ کوئی جلسہ کیا تھا ڈی چوک میں، اس رات کے بعد آج تک ہم نے کوئی بڑا جلسہ نہیں دیکھا۔ رسول بخش رئیس صاحب، مروت صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ تب تو معاملات بہت حد تک سیٹل ہو رہے تھے، بیک ڈور چینل سے رابطے بھی جاری تھے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بیک ڈور چینل پر رابطے ابھی بھی کسی نہ کسی سطح پر ہو رہے ہوں گے؟ کبھی ختم نہیں ہوتے وہ بیک ڈور چینل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں، وہ تو جاری رہتے ہیں، لیکن ایشو اور ہے، ایشو نظام کا ہے کہ آپ مخلوط نظام کو چلا کے پاکستان میں جمہوریت اور استحکام اور معاشی ترقی لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے۔ اس کے بارے میں دو آراء ہیں، ایک جو غالب رائے ہے اس وقت جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، اور یہ جو مہرے والی موروثی سیاسی قیادتیں ہیں دو بڑی سیاسی جماعتوں کی، وہ اس نقطے پہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارا حصہ دے دیں، ہمارے تمام گناہ صاف کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسی نظام کو چلائیں گے، ہمارا اس میں کیا ہے؟ نوکرشاہی ہے، باقی ادارے ہیں، عدلیہ کو بھی ساتھ کر لیا ہے، یہ قانون دان ہیں، اور بھی کافی حلقے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ مقتدرہ نے جو فیصلے کیے ہیں ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے۔ اب مزاحمت میں کون ہے؟ جو اس نظام کے خلاف ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، جو کسی زمانے میں جرأت اظہار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں جی ہمیں تو جمہوریت چاہیے، عوامی حکومت چاہیے، سب چیزیں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں جب سے کہ پارٹی کے اوپر ایک نئی قیادت آئی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کی پارٹی اب مسلم لیگ نون نہیں رہی، یہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف کی پارٹی ہے۔ تو اس وقت
تحریک انصاف نے جو اپنا ایک اپنا نقطہ نظر رکھا ہوا ہے اس میں انہوں نے لچک نہیں دکھانی. اچھا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ لچک دکھائیں, اور وہ بیٹھے رہیں گے قید کے اندر. اور کب تک بیٹھے؟ آپ ان کو 10 سال رکھیں گے, 15 سال رکھیں گے. اب ان کو اس کے اندر جو بھی حالت ہے اس میں وہ رہنے کے لیے تیار ہے. اس سے ان کی سیاست یہ نہیں ہے کہ دفن ہو چکی ہے. اچھا. بے شک ان کو کون سا قیدی ہے دنیا میں کہ جس کی سیاست اس کے قید میں رہنے سے دفن ہوئی ہو؟ کوئی تاریخ دکھا دیں. ایک قیدی, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہرحال اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کا قد بڑا کر رہے ہیں. بے شمار مثالیں ہیں دنیا کی, ٹھیک ہے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ضرورت ہماری قومی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت ہو. یہ قومی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ مختلف ہونا چاہیے. یہ قومی ضرورت ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. جمہوریت کا بول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ہماری قومی ضرورت ہے, لیکن پی ٹی آئی کو اس وقت کون سی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے جس سے ان کے لیے کوئی راستہ نکل سکے؟ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. رسول بخش رئی صاحب, طاقت کے توازن پر تو اثر انداز نہیں ہوگا یہ معاہدہ خطے میں؟ پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ اس معاہدے کے اندر کیا ہے. میں نے اس کو پڑھنے کی پوری کوشش کی ہے. جو میں اس وقت معلوم کر پایا ہوں اس میں واضح طور پر کنکریٹ سینس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ ایک فریم ورک معاہدہ ہے. فریم ورک معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک خاکہ بنا دیتے ہیں, کچھ چیزوں کو متعین کر دیتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, دفاعی امور ہیں, دیگر تمام وہ شعبے جو سلامتی اور اسٹریٹجک ریلیشنز میں آتے ہیں ان کا ہم احاطہ کر لیتے ہیں اور ان کے بارے میں آئندہ گفتگو ہوگی. فریم ورک کا مطلب یہی ہے کہ اس معاہدے میں بھی یہی کچھ ہے کہ ہم بات چیت کریں گے اور مزید گفتگو کریں گے, اور اس سمت میں انہوں نے ایک سمت متعین کی ہے. اس سمت میں جانے کے لیے مزید معاہدوں کی اور مزید بات چیت کی اور گفتگو کی ضرورت ہے. یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ سمجھنا کہ کوئی اس قسم کا معاہدہ ہو گیا ہے جو کبھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں ہوا کرتے تھے یا جن معاہدوں کے ہم اتحادی تھے, وہ ایسا معاہدہ نہیں ہے. یہ ایک انتہائی اہم معاہدہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا فریم ورک ہے جس سے کہ ایک بنیاد بنے گی کہ کس طریقے سے ڈیپن یا گہرا کیا جا سکتا ہے ہندوستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو. لیکن اس میں وقت لگے گا اور اس میں مستقل مزاجی دونوں سائڈ پہ ہوگی اور اس میں پھر تسلسل کی ضرورت ہوگی. دیکھتے ہیں کہ وہ کس تک کہاں تک جاتا ہے.